قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیوں، لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے؟ یعنی تمہاری کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر دلائل موجود ہیں، پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں، اللہ تمہارے کاموں پر گواہ ہے۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتابیوں، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا کر اور آپ کی نعت اور آپ کی صفات چھپا کر کیوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ یہ نعت و صفات تو توریت میں موجود ہیں، کیوں لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ توریت میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ من آمن تبغونها عوجا، اسے روکتے ہو جو ایمان لائے، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات توریت میں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ کو جو دین مقبول ہے وہ دین صرف اسلام ہے، تم یہ باتیں جانتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، تم اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والوں، اگر تم یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کسی گروہ کے پیچھے چلو گے، ان کی باتیں مانو گے، یا ردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے، یہ تمہارا ایمان برباد کر دیں گے، لہذا یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں نہ مانو، ان سے دور رہو، ان کی تہذیب، ان کے کلچر سے دور رہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج کے قبیلوں میں پہلے بڑی عداوت تھی اور مدتوں ان کے درمیان جنگ جاری رہی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ان قبیلوں کے لوگ اسلام لا کر ایک دوسرے کے دوست بن گئے، بھائیوں سے بڑھ کر محبت میں پیدا ہو گئیں۔ اوس اور خزرج جو مدینہ شریف کے قبیلے تھے، ان میں تقریباً 120 سال تک جنگیں جاری رہیں۔ اب اسلام لا کر یہ بھائی بھائی ہو گئے۔ ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے محبت کی باتیں کر رہے تھے، تو ایک یہودی جس کا نام شاس بن قیس تھا اور وہ اسلام کا بڑا دشمن تھا، وہاں سے گزرا اور ان کی باہمی محبت دیکھ کر جل گیا اور کہنے لگا، جب یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہے؟ یعنی ان کی محبتیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو لڑاؤ، جس طرح آج دشمنان اسلام مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نے ایک جوان کو مقرر کیا اور اسے کہا کہ تم ساری معلومات حاصل کرو، اور پرانے زمانے میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں ان کی پوری تاریخ اس نے یاد کی، اور اس زمانے میں دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کی مذمت میں جو اشعار کہے تھے وہ اشعار اس نے یاد کیے۔ تو اس نے اس نوجوان کو مقرر کیا کہ یہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑے، اور اس زمانے میں ہر ایک قبیلے نے جو اپنی تعریف میں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان کی حقارت کے بارے میں جو اشعار لکھے تھے وہ پڑھے۔ چنانچہ اس جوان نے ایسا ہی کیا، اس یہودی نے ایسا ہی کیا۔ تو اس کی شر انگیزی سے دونوں قبیلوں کے لوگ طیش میں آ گئے۔ ہوا یہ کہ جب اس نے ایک قبیلے کی مذمت میں اشعار پڑھے تو دوسرے قبیلے والوں نے ان کی مذمت میں اشعار سنا دی کہ اس زمانے میں یہ اشعار کہے گئے تھے۔ تو بعض جوان جو ہے وہ طیش میں آ گئے اور
ہتھیار اٹھا لیے، قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر پا کر مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، اے جماعت اہل اسلام، اے مسلمانوں، یہ کیا جاہلیت کی حرکات ہیں؟ میں تمہارے درمیان ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی عزت دی اور جاہلیت کی بلا سے نجات دی، تمہارے درمیان الفت و محبت ڈالی، پھر تم زمانہ کفر کی حالت کی طرف لوٹتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نے ان کے دلوں پر اثر کیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان کا فریب اور دشمن کا مکر تھا۔ انہوں نے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ لپٹ گئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے آئے، اور وہ حضور کے فرمانبردار تھے، انہوں نے فرمانبرداری کا اظہار کیا، تو ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ محترم پیارے بھائیوں، آج بھی بہت سے لوگ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، تو خاندانوں میں جو لڑائیاں ہیں اس میں بہت سے لوگ ہماری محبتیں برداشت نہیں کر سکتے، تو اس لیے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی ہمارے بارے میں کچھ بھی کہہ دے، جب تک مسئلہ ذات کا ہے تو ہمیں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے اور غیبت سے، چغلی سے اور اس طرح کی آفتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض ایسے شرپسند لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں سے بات سنتے ہیں وہاں پہنچاتے ہیں، وہاں سے سن کر یہاں پہنچاتے ہیں، نفرت کی آگ لگانے میں انہیں مزہ آتا ہے اور پھر لڑائی کا وہ لطف لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے شر سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی غیبت کرنا، چغلی کرنا، مسلمانوں کے عیب بیان کرنا، یہ شریعت میں منع ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے کسی بھی گروہ کی اگر تم پیروی کرو گے تو تمہارا یہ ایمان برباد کر دیں گے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج کے مسلمان، اور وہی مغربی کلچر اور وہی فحاشی اور یعنی کا ماحول ہم میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے اور ہمیں ان لوگوں کو شعور دینا ہے کہ ہمارے لیے اسلامی کلچر اور حضور کی سنتیں کافی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں کر کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا، اللہ کے دین کو مضبوط تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا دامن مضبوط تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں ہم دین میں داخل ہو جائیں، دین ہمارے اندر آ جائے، دین کی برکات، نور اور جو دین کی پیاری پیاری تعلیمات ہیں ہم بھی عمل کریں، ہمارے گھر والے بھی عمل کریں، ہمارے بچے بھی عمل کریں، ہمارے دوست احباب بھی کریں، اور ہم واقعی دیندار ہو جائیں۔ زندگی بے حد مختصر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس کی برکتوں سے اور اس کے نور سے ہمیں مالا مال فرمائے۔